बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से दो खबरों ने पूरे मीडिया को, ख़ुसूसी तौर पर सोशल मीडिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। दोनों एक ही नौइयत की खबरें हैं। एक तो मियां अज़हर को गिरफ़्तार किया गया, उनको घर से उठा लिया गया। उठाने वाले कौन थे? पुलिस थी और उनके साथ कुछ लोग सिविल कपड़ों में थे। ये हमाद अज़हर की तरफ से ट्वीट किया गया है। उसके बाद मियां अज़हर को कहाँ ले जाया गया, इस बारे में कोई इतला नहीं है। जबकि दूसरी खबर, बल्कि वो इससे बड़ी खबर है, वो नदीम अफजल चंद के वालिद अफजल चंद को गिरफ़्तार किया गया। उनकी उम्र 75 साल है। इनकी गिरफ़्तारी पर नदीम अफजल चंद की तरफ से, जो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, कभी वो तहरीक इंसाफ में हुआ करते थे। कभी से मतलब ये नहीं है कि बहुत अरसा कबल, बल्कि हालिया बरसों में वो तहरीक इंसाफ में गए थे। पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी से वो तहरीक इंसाफ में चले गए। 2018 का इलेक्शन उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़ा था, हार गए थे। उससे कबल वो पीपल्स पार्टी में थे। दोबारा फिर वो पीपल्स पार्टी में आ गए। उनके वालिद को उठा लिया गया। नदीम अफजल चंद की तरफ से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे बाप की उम्र 75 साल है, उनको उठाया गया है, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं नजफ़ में हूँ, मैं जैसे वापस आता हूँ मैं अपनी गिरफ़्तारी दे दूँगा। क्या नदीम अफजल चंद को गिरफ़्तार करने के लिए और उनकी अदम गिरफ़्तारी की वजह से, पाकिस्तान में ना होने की वजह से उनके वालिद हाजी अफजल चंद को उठाया गया था या उठाया गया है? उनको उठाया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर उनको रिहा भी कर दिया गया। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि मेरे बाप की उम्र 75 साल है, वो बूढ़े हैं, उनको उठा लिया आपने। क्या किसी गलतफहमी की बिनाद पर उनको उठाया गया था? नदीम अफजल चंद ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे और इनके वालिद हाजी अफजल चंद वो भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। वो आज भी तहरीक इंसाफ में है, यही कुछ मीडिया में बताया गया है। उनको सिर्फ इस बुनियाद पर उठाया गया और उनकी रिहाई किस बुनियाद पर हुई? उनकी रिहाई इसलिए हो गई कि वो नदीम अफजल चंद के बाप हैं, जिनका तल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जो एक हुकूमती पार्टी है। और नदीम अफजल चंद साहब वो कहाँ पे हैं? वो कहते हैं मैं नजफ़ में गया हुआ हूँ। जब ये बात सामने आती है तो फितरी तौर पर यही सोच सामने आती है कि वो वहाँ पे ज़ियारत के लिए गए हुए हैं, उनका ये मकसद भी होगा। लेकिन असल में वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे की तैयारियों के सिलसिले में इराक़ गए हुए हैं। सिर्फ नदीम अफजल चंद नहीं, बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जाने से 3-4 रोज़ कबल 6-7 रहनुमा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे को अरेंज करने के लिए इराक़ में पहुँचे हुए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी उर्दन के साथ साथ इराक़ का दौरा भी कर रहे हैं। इराक़ जाने वालों में या उर्दन जाने वालों में कौन कौन लोग हैं? फैसल करीम कुंडी, नासिर शाह, शर्जील मेमन, कासिम नवीद कमर। ये कासिम नवीद कमर ये नवीद कमर के बेटे हो सकते हैं। और इसके साथ साथ मुकेश चावला भी इस वफद में शामिल हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान का माले मुफ्त है, दिले बेरहम है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे की तैयारी के लिए 6-7 लोग 2-4 रोज़ पहले ही पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, उर्दन चले जाते हैं, इराक़ चले जाते हैं। इसी तरह से जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो भी दौरे पे दौरा खड़का रहे हैं। उनका ताज़ा तरीन दौरा तुर्की का दौरा था। तैयब अर्दगान बिलाशुबा दुनिया के बहुत बड़े लीडर हैं, ख़ुसूसी तौर पर आलम इस्लाम के तो इससे भी बड़े लीडर हैं। उनकी तकरीब हलफ बर्दारी थी, वो बड़ी मेजॉरिटी के साथ तुर्की के एक बार फिर सदर मुंतखब हुए हैं। उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए कई ममालिक के सरबराहों को दावतनामे भेजे गए। शहबाज शरीफ को भी दावतनामा मिला। शहबाज शरीफ उस तकरीब में शिरकत के लिए जाते हैं, लेकिन इनकी तरफ से 2 हमाकतें सामने आती हैं। एक तो इनकी तरफ से उनको अहमकाना जफ्फी डालने की कोशिश की जाती है, कोशिश नहीं बल्कि यकतरफा तौर पर इन्होंने जफ्फी डाल भी ली। ये आप देखें कि तैयब अर्दगान बिल्कुल सीधे खड़े हैं। उनकी तरफ से जिस तरह से शहबाज शरीफ की तरफ से उनको ईद मिलने की तर्ज पर इधर से मुआनका किया गया, इधर से मुआनका किया गया, लेकिन तैयब अर्दगान सीधे खड़े रहे, क्योंकि ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा था जब दीगर आलमी लीडर भी मौजूद थे। उनके साथ जिस तरीके से तैयब अर्दगान मिल रहे थे, उसी तरीके से उन्होंने शहबाज शरीफ से मिलना था। लेकिन शहबाज शरीफ ज़्यादा जज्बाती हो गए और ख़ुद को ये दिखाने के लिए कि हमारी बहुत ज़्यादा कुर्बत है, उन्होंने यकतरफा मुआनका कर लिया। दूसरी हमाकत हमारे वज़ीर आज़म साहब की तरफ से
یہ کی گئی کہ ان کو بتایا گیا کہ میں آپ کے لیے آموں کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ کون سے آم؟ ابھی تک پاکستان میں آم پوری طرح سے پکے نہیں ہیں۔ شہباز شریف کیا اچاری آم لے گئے تھے ان کے لیے؟ بہرحال یہ کہ انہوں نے کھول کے نہیں دیکھنا تھا۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں آپ کے لیے آموں کا تحفہ لے کر آیا ہوں، آدھے آم آپ کے لیے ہیں، آدھے آم ہماری بہن آپ کی اہلیہ ان کے لیے ہیں۔ اس سے کیا مطلب کہ آدھے آدھے آم انہوں نے کر دیے؟ کیا پاکستان میں آموں کی کمی تھی؟ شہباز شریف کیا یہ بتانا چاہتے تھے کہ 10 کلو آم لے کے آیا ہوں، 5 کلو آپ کے لیے، 5 کلو ان کے لیے؟ آپ ان کے لیے کوئی گفٹ لے گئے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، گفٹ لے گئے ہیں، وہاں پہ ایسا بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ایسی حماقتیں ہو گئی ہیں کہ ان کو نہ صرف پاکستانی میڈیا، سوشل میڈیا، بلکہ عالمی میڈیا میں بھی ایک طرح سے مذاق کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ اور پھر تحریک انصاف کے جس طریقے سے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ حصے بکھرے ہو جائیں، وہ اپنی طرف سے بڑے سرگرم ہیں، اور تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والے وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے لیے سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ سارے کے سارے نہیں، بلکہ چند ایک، ہر پارٹی نے اپنی اپنی پھاہی لگائی ہوئی ہے جن کو کوئی پوچھتا نہیں، جیسے کاف لیگ ہو گئی، جہانگیر ترین گروپ ہو گیا، اور پیپلز پارٹی ہو گئی۔ تو اب تک کیا پیش رفت سامنے آئی ہے؟ ایک تو ڈیموکریٹس کے نام سے ایک گروپ بنا لیا گیا ہے، یہ ہاشم ڈوگر کا گروپ ہے، اور اس کے ساتھ مراد راس ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، فی الحال جہانگیر ترین کے ساتھ نہیں جا رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ فی الحال نہیں جا رہے؟ چلے جائیں گے، کب چلے جائیں گے؟ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، مراد راس کہتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کو، ہم اپنے گروپ کو رجسٹر نہیں کروائیں گے الیکشن کمیشن میں۔ تو پھر یہ آپ نے گروپ بنایا کیوں ہے؟ پریشر گروپ ہے یا پھر کوئی مال کمانے والا گروپ ہے؟ اور پھر ایک لیڈر جو کاف لیگ میں شامل ہوا، اس کا نام ڈاکٹر امجد بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ ڈاکٹر امجد کون ہے؟ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے اس کا کبھی اس طریقے سے نام نہیں سنا کہ یہ بہت بڑا لیڈر ہے، لیڈر ہوگا، لیکن بہت بڑا لیڈر نہیں تھا۔ آج یہ کاف لیگ میں شامل ہوا، اس کی خبریں لگ گئی ہیں کہ ڈاکٹر امجد کاف لیگ میں شامل ہو گیا ہے۔ کاف لیگ میں شامل ہو کر اس نے کون سا مارکا مارنا ہے؟ ادھر تنویر الیاس، جس کو عمران خان کی طرف سے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنایا گیا تھا، سب سے زیادہ عمران خان کے خلاف یہی بندہ آج بول رہا ہے۔ اس سے قبل فیاض الحسن چوہان، وہ عمران خان کے خلاف، ان کی پارٹی کے خلاف اسی طرح سے بولا تھا۔ اور یہ تنویر الیاس، یہ کہاں پہ گیا ہے؟ اس نے پہلے کاف لیگ کے ساتھ ملاقات کی، اور اس کے بعد یہ جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے۔ یہ لوگ سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے ایک پارٹی کو دیکھتے ہیں، دوسری پارٹی کو دیکھتے ہیں، تیسری پارٹی کو دیکھتے ہیں، اور جس میں یہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ زیادہ منفعت ہو سکتی ہے، اس میں یہ پھر اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے ڈاکٹر امجد کی، جو کاف لیگ میں شامل ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر امجد ایک نہیں ہے، بلکہ دو اور ڈاکٹر امجد بھی ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں، اخوت والے ہیں، وہ انسانی فلاح کے کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے کہ شاید وہی ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں، لیکن وہ الگ ایک شخصیت ہیں۔ ایک اور بھی ڈاکٹر امجد ہے، یہ ایڈن سوسائٹی والے ہیں، جنہوں نے اس سوسائٹی میں مبینہ طور پر فراڈ کیا تھا۔ جب وہ فوت ہو گئے، ہزاروں لوگ ان کا جنازہ روکنے کے لیے ان کے گھر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارا حساب کیا جائے۔ ان کو دفنانے کے لیے پہلی بار یہ تاریخ میں مثال ہے کہ پولیس کو طلب کیا گیا اور پولیس کی نگرانی میں ان کی تدفین ہوئی تھی۔ یہ کیا عکاسی کرتا ہے؟ یہ آپ کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ سیاستدان ہیں یا سیاستدان نہیں ہیں، آپ کا کردار بولتا ہے۔ ڈاکٹر امجد، کون سا ڈاکٹر امجد؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس نے کاف لیگ جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ باقی بھی کئی لوگ ایسے ہی فیصلے کرنے والے ہیں۔ تحریک انصاف کو توڑنے کی، تحریک انصاف کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، لیکن تحریک انصاف مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک عمران خان موجود ہیں اور اپنی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کو دبانے والے آج طاقت کے عروج پر ہیں۔ اس پر پھر بات کریں گے۔ میاں اظہر کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی 90 سال سے زیادہ عمر ہے، ان کو گھر سے اٹھایا گیا ہے۔ 75 سالہ حاجی افضل چند کی رہائی ہو گئی۔ کس وجہ سے رہائی ہو گئی؟ کہ وہ ندیم افضل چند کا باپ ہے، اور ندیم افضل چند بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو کیا باقی لوگ جن کی عمریں اتنی زیادہ ہیں، جیسے میاں اظہر ہے، ان کو اٹھایا گیا ہے؟ اور اعظم سواتی، ان کو بھی کئی بار گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یاسمین راشد صاحبہ، ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ پرویز الہی، وہ بھی 80 سال کے ہونے والے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا۔ ایسے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں
یہ ابھی تک جیل میں ہیں، لیکن ان کی رہائی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وہ کسی ندیم افضل چاند کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔